غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو بھٹو صاحب کے بہت قریبی ساتھی تھے، ان کے ذریعے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی گئی، نہیں چلی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پھر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر تو اس نے تحریک بحالیہ جمہوریت کے لیے اس نے ایم آر ڈی بنائی، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب جو ہیں، بھٹو صاحب کو مائنس کرنے کے بعد ان کی کوشش تھی کہ بے نظیر بھٹو کو سیاست سے مائنس کیا جائے، اور بے نظیر بھٹو کو بھی انہوں نے وکٹمائز کیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سکھر جیل میں بند کر دیا گیا، بہت برے حالات میں انہوں نے پاکستان کے مختلف جیلوں میں وقت گزارا، اور لیکن ضیاء الحق ان کو مائنس نہیں کر سکے۔ پھر وہ بیمار ہو گئیں تو پریشر ان پر بہت تھا، اندر سے بھی باہر سے بھی، تو ضیاء الحق صاحب نے ان کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا۔ تو پھر وہ 1986 میں واپس آئیں، اور جب وہ پاکستان واپس آئیں تو لاہور میں ان کا بہت بڑا استقبال ہوا اپریل 1986، اور دوبارہ ہم نے سنا کہ اب ان کو پالیٹکس سے مائنس کر دیا جائے گا۔ کسی نے کہا جی کہ جس طرح بھٹو صاحب جو ہیں ان کا جسمانی وجود مٹا دیا گیا، بے نظیر بھٹو کا بھی جسمانی وجود مٹ جائے گا۔ لیکن منظور تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے نا، یہ جو دنیاوی لوگ جو سازشیں کرتے ہیں یہ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کا پلین کریش کر گیا، اور اس کے بعد جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے کہ وہ پہلے چیئرمین سینٹ تھے، وہ پریزیڈنٹ بن گئے، تو انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دیا، اور پھر الیکشن ہوا۔ الیکشن میں بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے جو اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں، انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا IJI، اور کوشش کی کہ IJI جو ہے وہ سویپ کر جائے، لیکن بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ میجورٹی حاصل کر گئیں اور پرائم منسٹر بن گئیں، لیکن پنجاب میں وہ میجورٹی حاصل نہیں کر سکیں، اور پنجاب میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بن گئے۔